السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ٹی انٹرنیشنل کے لندن اسٹوڈیو سے عالمی جماعتی خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مورخہ 22 نومبر 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ہلفرڈ سے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ جمعہ کا نہایت مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یاد رہے کہ یہ خلاصہ اصل متن کا ہرگز متبادل نہیں اور مکمل خطبہ آپ ایم ٹی اے کے یوٹیوب چینل اور MT.TV پر سن سکتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قریش مکہ کے ساتھ صلح کرنے کی ابتدائی گفتگو کا ذکر کیا۔ خطبے کے اختتام پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یورپ میں بگڑتے ہوئے حالات کی طرف توجہ دلائی، مسلم ممالک کے لیے دعا کی تلقین فرمائی اور ہر ایک کو احتیاطی اقدامات لیتے ہوئے مسلسل اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی ہدایت دی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ یورپ میں بھی حالات بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یوکرین اور روس کی جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں یورپ کے باقی ملکوں کو بھی۔ اکثر جو ہیں عقل رکھنے والے اور امن پسند لوگ، لیڈر، اس بارے میں پریشان بھی ہیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ احمدیوں اور امن پسند لوگوں کو جنگ کے بد اثرات سے محفوظ رکھے، اور یہ لوگ ایسے ہتھیار استعمال نہ کریں جنگ میں جن کے استعمال سے آئندہ نسلیں متاثر ہوتی ہوں۔ مسلمان ممالک کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل اور سمجھ دے، اللہ ان کو حق پہچاننے کی توفیق دے۔ دوسرے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حالات جس طرح تیزی سے بگڑے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، ان حالات کی وجہ سے پہلے لوگوں نے توجہ ہے، لیکن مزید دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ گھروں میں 2-3 مہینے کا راشن رکھنے کی کوشش کریں، لیکن سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ناظرین، آج کی پہلی رپورٹ جماعت احمدیہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہے۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے فسادات کے دوران مخالفین احمدیت نے احمد نگر پر بھی حملہ کیا اور ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے خداموں کو گھیر لیا اور پر وار کرتے رہے۔ اس دوران عزیزم شہریار رکیم صاحب کے سر پر سخت چوٹ آنے کی وجہ سے ان کی 16 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی طرح انہوں نے شہادت کا بھی رتبہ پا لیا۔ ان کی یاد میں ایک خصوصی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ پہلا تو ذکر ہے عزیزم شہریار راکین کا، جو جناب محمد عبداللہ وہاب صاحب بنگلہ دیش کے بیٹے تھے۔ 8 نومبر کو 16 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس طرح یہ شہادت کا مقام پا گیا۔ دشمن کو ظلم کی برچی سے تم، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ گمان کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کی تاریخ میں ایک اور چمکتا ہوا ستارہ شہادت کے باوقار رتبے پر فائز ہو گیا۔ شہریار راکین شہید احمد نگر ضلع پنچ گڑھ میں احمدیہ مسلم جماعت کے ایک نوجوان رکن تھے، جو ابھی چند ماہ قبل ہی خدام الاحمدیہ کی ذیلی تنظیم میں شامل ہوئے تھے۔ وہ صرف 16 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کی بہادری اور بے خوفی نے سب کو حیران کر دیا۔ مورخہ 5 اگست 2024 کو ایک جنونی بے قابو ہجوم نے بنگلہ دیش میں سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے غیر مستحکم حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد نگر پنچ گڑھ میں احمدیہ جلسہ سالانہ کی جگہ مساجد اور احمدی مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا۔ یہ بہادر بچہ راکین خدام کے دیگر اراکین کے ساتھ جلسہ گاہ میں رضاکارانہ حفاظتی ڈیوٹی پر تھا۔ بعض اوقات انسان ظلم و بربریت میں جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس دن بالکل ایسا ہی ہوا۔ دہشت پسندوں کے ہجوم نے مٹھی بھر نہتے احمدی بچوں اور نوجوانوں پر ہتھوڑوں، سلاخوں، لاٹھیوں وغیرہ جیسے ہتھیاروں سے وحشیانہ حملہ کیا۔ نوجوان راکین کو سر پر شدید چوٹیں اور متعدد زخم آئے۔ اس کے دماغ پر شدید زخم آئے۔ اسے پہلے پنچ گڑھ ڈسٹرکٹ ہسپتال لے جایا گیا، پھر رنگپور میڈیکل کالج ہسپتال اور پھر ڈھاکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز ہسپتال لے جایا گیا۔
بعد ازاں ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق انہیں مختلف اسپتالوں جیسے ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال، لیب ایڈ اسپتال وغیرہ میں داخل کیا گیا۔ راکین کے دماغ کے کئی پیچیدہ آپریشن ہوئے، اس کی صحت یابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور ہی منصوبے رکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے درجے سے نوازنا چاہتا تھا۔ جمعہ 8 نومبر 2024 کو راکین اس جہان فانی سے کوچ کر گیا اور ہم سب کو آنسو بہاتے چھوڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی جمعے کو ان کی نماز جنازہ دارالتبلیغ کمپلیکس بخشی بازار میں ادا کی گئی، جس کی امامت امیر جماعت بنگلہ دیش مولانا عبدالاول خان چودھری نے کی۔ اس کے بعد شہریار راکین شہید کی میت کو احمد نگر پنچ گڑھ لے جایا گیا، جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد انہیں وہیں محبت اور احترام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہریار راکین ایک اور احمدی نوجوان زاہد حسن کی شہادت کے بعد سے شہادت کے آرزو مند تھے، جو گزشتہ سال بنگلہ دیش کے جلسہ سالانہ 2023 کے دوران ہجوم کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ Panchgarh, where it all began. مومن خوف کو پاس نہ May Allah اللہ the تعالیٰ Exalted احمدیہ مسلم grant کمیونٹی Ahmadiyya بنگلہ Muslim دیش کو ان community جیسے اور Bangladesh بہت سے دلیر many more خلافت کے brave, سرشار خادم عطا dedicated فرمائے، servants of جو Khilafat حضور نبی like اکرم him, صلی اللہ who will علیہ always وآلہ be وسلم ready کی for any خدمت میں sacrifice for اسلام the cause احمدیت of کے لیے ہر Islam قربانی کے لیے Ahmadiyya ہر وقت under تیار the رہیں۔ servitude of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MTA International, Bangladesh Studios. کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو۔ ناظرین، آج کی دوسری رپورٹ کے لیے چلتے ہیں جماعت احمدیہ یو کے کی جانب۔ اللہ کی خاص فضل و کرم سے پین افریقہ یعنی پاما نے مورخہ 16 نومبر 2024 کو مسجد بیتفتو لنڈن میں اپنی سالانہ پیس سمپوزیم منعقد کرنے کی توفیق پائی۔ اس رپورٹ کا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فتح کا ایوان بین افریقی ممالک کے سینکڑوں لوگوں کے اشتراک سے زندہ تھا۔ روحانی اور سیکولر رہنماؤں نے مورخہ 16 نومبر بروز ہفتے کو بیت الفتوح مسجد میں سالانہ پاما یو کے پیس سمپوزیم میں امن کے راستے پر تبادلہ خیال کے لیے دعوت دی۔ خالق کی پہچان کا اس سال کا عنوان سفارتکار، ہائی کمشنرز، معززین اور مہمانوں کے بہت سے مخصوص خطابات میں جھلکتا ہے، جو پین افریقہ میں لوگوں اور قوموں کے متنوع پس منظر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ معزز مہمانوں کو جماعت احمدیہ عالمگیر کے سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اجزا اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خصوصی پیغام سے نوازا گیا، جو کہ امیر جماعت احمدیہ برطانیہ مکرم رفیق احمد حیات صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ افریقہ کے لوگوں کو ہر قسم کے فریب، بدعنوانی اور بے ایمانی سے خود کو آزاد کرنا ہوگا اور اپنی اقوام کے لیے محنت کرنے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آپ کی قوموں کو اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرنے پر توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کی تعلیم پر، تاکہ افریقی عوام تعلیم و تدریس کی لازوال طاقت کے ذریعے ترقی کی منازل طے کر سکے۔ اگر خدا نخواستہ عالمی جنگ چھڑ گئی تو بھاری امکان ہے کہ وہ مغربی دنیا کی بڑی طاقتوں سمیت اکثر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایسے وقت میں دوسری اقوام کو دنیا میں قیادت کے خلا کو پور کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا اور دنیا کی تعمیر نو اور انسانیت کو امن اور بہبودی کی راہوں کی طرف دوبارہ گامزن کرنا ہوگا۔ اگر آپ سب اپنی استعدادوں اور مقاصد کو سمجھیں اور ان کے حصول کے لیے خلوص دل سے کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ افریقہ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ بلا شبہ میری دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افریقہ کے لوگوں کو وہ صلاحیتیں اور خوبیاں عطا فرمائے جو دنیا کی قیادت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی اقوام اور افراد حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں۔ پاما یو کے صدر مکرم ٹومی کالن صاحب نے ایک بار پھر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا کہ خدا کی تخلیق کو کس چیز نے اکٹھا کیا ہے۔ ہمیں تمام انسانیت کو ایک مقدس امانت میں رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارا فرض خدا کے لیے ہمارے فرض کی توثیق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آئیے ہم اس سمپوزیم کو الگ الگ روحوں کے طور پر نہیں بلکہ ایک خالق، ایک مقصد اور ایک مشن کے ذریعے متحد دلوں کے کورس کے طور پر یاد رکھیں۔ امن کے نمائندے، روشنی کے علمبردار اور تفریقہ کو مٹانے والے بنیں۔
کانفرنس سے گھانا میں گا اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی ملکہ ناتسو سویو اول نے بھی خطاب کیا، جنہوں نے گا ریاست گھانا کے بادشاہ رائل ہائنس ٹھاکی ٹیکو سورو دوم کے مسجد کے حالیہ استقبال پر غور کیا۔ When His Majesty was here, جب عزت مآب یہاں آئے تھے، ایک اہم چیز جو اپنے ساتھ لے گئے وہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ ہے۔ انہوں نے یہ نقطہ پیش کیا کہ اس کو اٹھانا بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے یہ نقطہ بھی پیش کیا کہ اگر آپ اس بنیادی اصول کی پابندی کر سکتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہا۔ of the Almighty. ہماری دنیا میں امن کے حصول کے لیے خالق کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کانفرنس سے مختلف معززین نے خطاب کیا۔ I am of the opinion that peace میری رائے ہے کہ امن محض تنازعات کی عدم موجودگی نہیں ہے، بلکہ افہام و تفہیم، احترام اور تعاون کی فعال کاشت ہے۔ اور گیمبیا میں رہنے کے برسوں کے مشاہدے کے بعد میں اس بات کی تصدیق کر سکتی ہوں کہ جماعت احمدیہ نے مسلسل بین المذاہب مکالمے کی حمایت کرتے ہوئے اور گیمبیا میں متنوع مذاہب اور ثقافتی گروہوں کے درمیان پل تعمیر کر کے بہت ہی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ groups in the Gambia. We live in a world besieged by conflict. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو تنازعات، تقسیم اور نفرت میں گھری ہوئی ہے۔ ہمیں ان بنیادی اصولوں کی طرف لوٹنا چاہیے جو ہم سب کو متحد کرتے ہیں: ہماری مشترکہ اصل، ہماری مشترکہ زندگی، ہماری مشترکہ تقدیر۔ ہم سب ایک ہی خالق کی مخلوق ہیں جو محبت کے غیر مرئی الہی دھاگے سے جڑے ہوئے ہیں۔ This here is the key. In the Yoruba, یہ یہاں کلید ہے۔ یوروبا میں دوسرے انسانوں کی ہم آہنگی اور اتحاد آپ کے خالق اور اسلاف کے ساتھ ہم آہنگی کا کام ہے۔ the ancestors. تنزانیہ کے وزیر تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے ایک خصوصی ویڈیو پیغام بھیجا گیا۔ عزت مآب پروفیسر ایڈولف مکنڈا، جنہوں نے ہماری متعلقہ قوموں میں امن کے قیام پر حاضرین سے خطاب کیا۔ People of different faiths have tried مختلف عقائد کے لوگوں نے اپنے خالق کو امن کے راستے، ہم آہنگی کے راستے کے طور پر دیکھنا سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ سچ پوچھیں تو ہمارے پاس تنزانیہ میں جماعت احمدیہ کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ امن پسند لوگ، عقیدے کے لوگ اور آپ کے ملک کے سب سے اہم گروہوں میں سے ایک جو ہمارے ملک میں امن کا چیمپئن اور فروغ ہے۔ کلیدی خطاب امیر جماعت احمدیہ برطانیہ مکرم رفیق احمد حیات صاحب نے پیش کیا، جنہوں نے عالمی امن کے لیے اسلام کی تعلیمات پر زور دیا۔ The Holy Prophet of Islam, peace and blessings of پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں اپنے خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور مسلمانوں کو یاد دلایا کہ ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، اور فرمایا کہ ایک دن یاد رکھنا خدا کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے، اس لیے خبردار رہو اور راستی کی راہ سے نہ بھٹکو۔ قرآن کریم نے بارہا مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی خدمت کریں اور ان لوگوں کی ضروریات پوری کریں جو کسی بھی طرح سے مصائب کا شکار ہیں یا محروم ہیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کو بے لوث اور دوسروں کی محبت سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ امن اور دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں۔ آئیے دعا کریں کہ ہم اپنی دنیا میں یہ امن حاصل کر سکیں، کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے امید اور خوشحالی سے بھرپور دنیا میں پروان چڑھنا ضروری ہے۔ prosperity. The training and the discussions تربیت اور مباحثے واقعی امن کی تعمیر کے ستونوں کا حصہ ہیں، لہٰذا اس قسم کے اجتماعات کا ہونا خیالات کو بدلنا اور ایک دوسرے سے سیکھنا اور ان لوگوں سے سیکھنا جو ہم سے بھی زیادہ تجربہ کار ہیں، نہ صرف ہماری نسل کے لیے بلکہ ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ but for those who are coming after us. So I bought my Pathway to Peace. لہٰذا میں نے امن کی کتاب کا اپنا راستہ خریدا، لہٰذا میں اسے بار بار پڑھوں گا اور ان پیغامات کو اکٹھا کروں گا۔ اس لیے اگر میں کچھ کہہ سکتا ہوں تو تصور کریں اگر ایسا ہوتا تو یہ ایک جہاز ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کے احمدیوں کے لیے ہماری ضروریات جو کہ تقویٰ اور راست بازی ہے کو پکڑیں اور کشتی نوح پر چڑھ جائیں اور ہمارے کپتان حضرت خلیفۃ المسیح کی ہدایات سنیں۔ Hazrat Khalifatul Masih. یہ رپورٹ MTA انٹرنیشنل برطانیہ اسٹوڈیوز لندن کی پیشکش ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے ساتھ ہماری آج کی عالمی جماعتی خبروں کا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔